بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ویور میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جادو کا روحانی علاج۔ جادو کا روحانی علاج، یہ جادو کے سلسلے کا تیسرا پارٹ ہے۔ جادو کا سب سے زیادہ مؤثر اور کارگر علاج ربانی دعائیں ہیں، اور صرف یہی وہ دعائیں ہیں جو حقیقت میں مفید ہیں، کیونکہ جادو دراصل ایک جناتی اثر ہے۔ اس لیے اس کا علاج انہی چیزوں سے ہو سکتا ہے جو اس کی ضد ہوں اور اس کا مقابلہ کر سکیں، یعنی ایسے اذکار، آیات اور دعائیں جن سے یہ اثر نابود ہو جائے۔ یہ اثر جتنا بھی قوی ہوگا، دم اور جھاڑ اتنا ہی مؤثر ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے دو لشکر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں، دونوں کے پاس اپنا اپنا اسلحہ ہوتا ہے، جو بھی غالب آتا ہے وہ دوسرے کو دبا لیتا ہے اور پھر اسی کا حکم چلتا ہے۔ چنانچہ دل اگر اللہ کی محبت اور اس کے ذکر سے سرشار ہو اور اس کے پاس بطور اسلحہ اللہ کی طرف یکسوئی دعا، ذکر، تعویذات اور ایسے وظائف ہوں جنہیں پڑھتے وقت دل اور زبان ہم آہنگ ہوں، یہ جادو کے اثر سے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر جادو ہو جائے تو یہی اعمال اس کا سب سے بڑا اور مؤثر علاج ہیں۔ جادوگروں کا کہنا ہے کہ ان کے جادو کا صحیح اثر انہی کمزور دلوں اور شہوانی نفوس پر ہوتا ہے جن کا تعلق برے جذبات و خیالات سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا اثر زیادہ تر عورتوں، بچوں، جاہلوں اور خانہ بدوشوں پر ہوتا ہے جن کا دین، توحید اور توکل کمزور اور ناقص ہوتا ہے، اور وہ ربانی اوراد و وظائف اور نبوی تعویذات اور دعاؤں سے محروم ہوتے ہیں۔ نیز وہ کہتے ہیں اصل میں جادو کا شکار ہونے والا شخص اپنے خلاف خود ہی ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا دل کسی چیز میں اٹکا ہوا ہے، اس کی تمام تر توجہ اسی کی طرف ہے۔ اس میلان و توجہ کی وجہ سے وہ چیز اس کے دل پر قبضہ جما لیتی ہے۔ خبیث روحوں کا تسلط انہی روحوں پر ہوتا ہے جو خود اس کے لیے تیار ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا میلان ہی ان اعمال کی طرف ہوتا ہے جن کی مناسبت خبیث روح سے ہوتی ہے، اور وہ ربانی قوت سے خالی ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ایسا اسلحہ نہیں ہوتا کہ وہ مقابلہ کر سکے۔ خبیث روحیں دیکھتی ہیں کہ یہ شخص تو خالی ہاتھ ہے، اس کے پاس کوئی ہتھیار ہی نہیں، اور اس کا میلان ان کاموں کی طرف ہے جن کی مناسبت خود ان سے ہے۔ چنانچہ وہ اس پر مسلط ہو جاتی ہیں اور جادو کا اثر ان پر پوری شدت سے چھا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔ محترم ویور، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔